دسمبر کے وہ لین دن تھے اور کراچی کا موسم بھی سرد ہو گیا تھا۔ وہ اپنے نرم گرم بستر پر دو تکیوں کے درمیان کمفرٹر اوڑھے مزے کی نیند سو رہی تھی۔ کمرے میں ملکی اندھیرا جو کڑکیوں پر پڑے پردوں سے آتی ہلکی روشنی کی بدولت تھا۔ صبح کے ٹھیک 6 بجے اس کا الارم بجا جس پہ وہ بوکھلا کے اٹھی تھی۔ اوف، نہ جانے میں کتنی دیر تک سوتی رہی ہوں، مجھے آج لیٹ نہیں ہونا یونیورسٹی میں۔ آج اس کی بچپن کی دوست اور بیسٹ فرینڈ پلوشا کی سالگرہ تھی جس کو سیلیبریٹ ان 4 دوستوں نے مل کر یونیورسٹی میں ہی کرنا تھا۔ پلوشا کو اس چیز کے بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا۔ اس نے بیڈ پہ ادھر ادھر ہاتھ پھیرا موبائل ڈھونڈنے کے لیے جو اسے تکیے کی دائیں جانب مل گیا تھا۔ موبائل کال کے ٹائم دیکھ اور سکون کی سانس لی۔ شکر اللہ کا لیٹ نہیں ہوئی میں، وہ یہ کہتی اٹھ کر فوراً باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ واپس آئی تو وضو کیا ہوا تھا، جائے نماز بچا کر نماز ادا کی۔ نماز سے فارغ ہو کر اس نے اب ٹیرس کا رخ کر لیا۔ صبح کے ملگے اندھیرے میں ٹھنڈی ہوا کو انجوائے کر رہی تھی، یہ اس کا فیورٹ کام تھا۔ دن کے تمام کاموں میں ٹھنڈی ہوا اس کے سلکی لمبے برے بال اڑا رہی تھی جن کو اس نے کان کے پیچھے کیا ہوا تھا۔ کچھ دیر لمبی لمبی سانسیں لینے کے بعد وہ واپس کمرے میں آئی، الماری کھول کر آج پہننے والے کپڑے نکالے اور نہانے گھس گئی۔ آدھے گھنٹے بعد فریش ہو کر واپس نکلی تو پنک کلر کی شرٹ جس پر سیکوینس ورک سے چھوٹے چھوٹے پھول بنے ہوئے تھے، اس کے ساتھ اس نے لائٹ بلو جینز پہنی تھی۔ وہ اپنے بال ہیئر ڈرائر سے خشک کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی اور اس کی ماما اندر آئی۔ وہ ماں کو دیکھ کر مڑی اور ان کا ہاتھ چوما۔ السلام علیکم میری حسین ماما۔ زہرا بیگم اپنی بیٹی کی اس قدر محبت دیکھ کر نہال ہو جایا کرتی تھی۔ وعلیکم السلام میری پیاری بیٹی، آج کون سے فلیور کا شیک پیو گی آپ؟ ان کی اس بات پر زرمینہ نے ان کو پیار بھری نظروں سے دیکھا۔ یار کیا ماما، آپ روز ایک ہی بات اوپر آ کر پوچھتی ہیں، نہ تکلف کیا کرے اتنا، کچھ بھی بنوا لیجئے، میں تو سب شوق سے پی لیتی ہوں۔ میری بچی یہ کوئی تکلف نہیں، پیار ہے جو میں آپ سے کرتی ہوں، انہوں نے اس کے اجلے خوبصورت چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوم لیا۔ زرمینہ سودگی سے مسکرا دی۔ اوریو شیک بنوا دے آج۔ زہرا بیگم مسکرا کے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اوہ، مما کی باتوں میں لیٹ نہ ہو جاؤں میں۔ اس نے موبائل اٹھا کر ٹائم دیکھا اور سکون کا سانس لیا۔ صرف 37 ہوئے تھے۔ اب وہ بالوں کا سٹائل بنانے لگی۔ 10 منٹ کی محنت کے بعد فرنٹ بریڈ اور پیچھے لمبے بال کھلے چھوڑ دیے۔ وہ خوبصورت تھی اور خوبصورت لگنا بھی جانتی تھی۔ 5.5 فٹ ہائٹ، بورے لمبے بال، بوری خوبصورت بڑی بڑی آنکھیں تھی اس کی۔ دمکتی ہوئی گلابی مائل رنگت پہ بہت لائٹ میک اپ کیا اور اپنا پنک دوپٹہ گلے میں مفلر کی طرح ڈال کے وہ اب بالکل تیار تھی۔ سوائے جوتوں کے ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی اور شو ریک میں سے وائٹ موٹے سولز کے جوگرز نکالے اور پہن لیے۔ آگے بڑھ کر لیب کوٹ اٹھایا اور بیگ کندھے پر ڈال کر کمرے سے باہر نکلتے نیچے کی طرف چل دی۔ نیچے ہال میں 4 نپوس موجود تھے، اظہار اورکزئی، ان کی بیگم خالدہ اورکزئی، ان کا بیٹا حیدر اورکزئی اور بہو زہرہ حیدر۔ زہرہ بیگم خالدہ بیگم کے ساتھ باتوں میں مشغول تھی جبکہ حیدر صاحب اپنی حسین شریک حیات کو دیکھ رہے تھے جو آج بھی اتنی ہی خوبصورت تھی۔ اظہار صاحب کی ایک بیٹی بھی تھی جو سڈنی میں اپنی فیملی کے ساتھ مقیم تھی اور ایک عدد پوتا بھی جو زرمینہ سے 7 سال بڑا تھا اور لندن میں ان کا بزنس سنبھال رہا تھا۔ اورکزئی ویلا کے لوگ دور ہو یا قریب، وہ ایک دوسرے سے محبت کے داغوں سے جڑے تھے۔ السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ سب نے اپنے کام چھوڑ کر گھر کی لاڈلی کو سلام کا جواب دیا۔ زرمینہ نے کافی ٹیبل پر پڑا اپنا شیک کا گلاس اٹھایا اور جلدی جلدی پینے لگی۔ ارے بیٹا آرام سے تسلی سے پیو، اتنی کیا جلدی ہے؟ دادی ٹائم نہیں ہے اتنا، وہ شدید و جلت میں تھی۔ کیا ہوا بیٹا، آج تو آپ کی صرف لیب ہے نا؟ حیدر صاحب اپنی بیٹی کے شیڈول کی پوری خبر رکھتے تھے۔ جی بابا جانی، مگر آج پلوشا کی برتھ ڈے ہے اور مجھے راستے سے کپ کیک لینے ہیں، تبھی جلدی میں ہوں۔ صحیح صحیح، میری کار لے جاؤ آپ، میں نے آفس سے چھٹی کی ہے آج۔ کیا واقعی؟ تھینکس بابا، یو آر دا گریٹ، اس نے چہک کر بولا اور مین گیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ حیدر صاحب کی کار گیٹ سے باہر ہی پارک تھی۔ اس نے کار میں سامان رکھا اور کار یونیورسٹی کے راستے پر بڑھا دی۔ کمرے میں گپ اندھیرا تھا اور کسی کے ہلکے خراٹوں کی آواز گونج رہی تھی۔ پورے 6 بجے وہ اٹھا، بغیر کسی الارم کے، یہ اس کی روٹین تھی۔ سو گہری نیند میں ہونے کے باوجود بھی اٹھ جایا کرتا تھا۔ سائیڈ لیمپ کو جلا کر اس نے ماتھے پہ بکھرے بال پیچھے کیے اور اٹھ کر ڈریسنگ روم سے منسلک باتھ روم میں چلا گیا۔ واپس آیا تو وضو کی ہوئی تھی اور ڈارک بلو ٹریک سوٹ میں تھا۔ کمرے میں موجود سارے پردے کھڑکیوں سے ہٹا کر اور بیڈ کی چادر ٹھیک کر کے وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ نیچے آ کر ملازم کو جوس لانے کا کہہ کر ٹیبل پر پڑے نیوز پیپر کو اٹھا کر خبروں پر نظریں ڈالی۔
اتنی دیر میں ملازم جوس لے آیا۔ اس نے جوس کا گلاس لبوں سے لگایا اور سامنے لگی گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ باہر نکل آیا اور اب اس کا رخ مسجد کی جانب تھا۔ نماز پڑھ کر نکلا تو قدم اب پارک کی جانب تھے۔ پارک میں موجود کوئی شخص ایسا نہ ہی تھا جس نے اس کو مڑ کر نہ دیکھا ہو۔ اس کی شخصیت بھی تو اتنی سحر انگیز تھی۔ قد اس پر مضبوط جسامت، چوڑے شانے، گورا رنگ، بلیک داڑھی اور بلیک ہی چمکدار آنکھیں۔ اس کے بال کافی مختلف تھے، بلیک کرلی، جن کو ہر وقت ہاتھوں کی مدد سے سیٹ کیے رکھتا تھا۔ اس کی شخصیت کا رعب و دبدبہ ہی کچھ اور تھا۔ ڈیلی رننگ گول اچیو کرنے کے بعد اب اس کا رخ اپنے گھر کی جانب تھا۔ اس عالیشان محل نما گھر میں وہ اکیلا ہی رہتا تھا، باقی فیملی پشاور میں مقیم تھی۔ مین گیٹ سے قدم اندر رکھا ہی تھا کہ سٹار، اس کا پیٹ ڈاگ، اس کی طرف لپکا۔ مائی بوائے، یا آئی نو یو آر اینگری بٹ آئی پرومس آئی ول ٹیک یو آؤٹ سائڈ ان ایوننگ۔ اس نے پیار کرتے ہوئے اس کو وسلایا، جس کو سن کر وہ بل بھی گیا تھا۔ وہ اپنے پالتو جانور سے بہت محبت کرتا تھا، کیونکہ بہت خوبصورت یادیں جو جڑی تھی اس کے ساتھ۔ ویسے کتنی عجیب بات ہے نا، ہم لوگوں سے جڑی باتیں، ان کی یادیں اپنے دل سے لگا لیتے ہیں، لیکن ان لوگوں کی قدر نہیں کر پاتے۔ وہ سٹار کو مسلسل پیار کر رہا تھا اور اس کے چہرے پہ اس وقت دلکش مسکراہٹ تھی۔ ملازم خوشی سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، جو اپنے باس کو بہت ہی کم مسکراتے ہوئے دیکھتا تھا۔ کچھ دیر ایسے ہی اس کے ساتھ کھیلنے کے بعد وہ اٹھا اور اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ چہرہ پر ہر قسم کے جذبات سے عاری تھا۔ ٹیبل پر لگے ناشتے کی طرف دیکھا اور وہ ختم کرنے بیٹھ گیا۔ اس کے بعد جب وہ نیچے آیا تو پولیس کی وردی میں تھا۔ اپنی کار کی چابی اٹھا کر اب وہ باہر نکل آیا۔ ریڈ سگنل پر اس کی کار رکی تو اپنے سے ایک کار آگے اس کو وائٹ پراڈو میں جو وجود دیکھا، وہ اس کو دیکھ کر ساکن ہو گیا۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی، چہرے پر جنجلاہٹ اور خوشی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اور عباس افریدی اس کو پورے 3 سال بعد دیکھ رہا تھا، اور اس عرصے میں اورحان نے دن رات اس کو یاد کیا تھا۔ دن رات وہ اس کے خیالوں میں ہوتی تھی۔ وہ پری پے کر آج بھی ویسی ہی تھی۔ اورحان ٹکٹکی باندھے اس کو دیکھ رہا تھا، لیکن پھر گرین لائٹ پر زرمینہ نے گاڑی آگے بڑھا دی تھی، اور اورحان تو جیسے کسی خواب سے جگا تھا اور فوراً اپنی کار اس کی کار کے پیچھے لگا دی تھی۔ ریڈ سگنل کو دیکھ کر اس نے برا سا منہ بنایا اور اپنی کار روک دی۔ اسی وقت اس کا فون بجا، جو اس نے فوراً اٹھایا۔ مینے، تم کدھر ہو یار، جلدی سے آ جاؤ۔ اس کی دوست عریشہ کا فون تھا، جس سے زرمینہ اور پلوشہ کی دوستی یونیورسٹی میں ہی ہوئی تھی۔ عریشہ فطرتاً ایک حساس طبیعت کی ڈرپوک سی لڑکی تھی، اور اس کو اس بات پر وہ دونوں ہر وقت چیڑا کرتی تھی۔ عریشہ، میں جوہر موڑ پہ ہوں، سگنل کھلنے کے انتظار میں، اب کچھ زیادہ دیر نہیں لگ رہی ہے آج اس کو۔ وہ صحیح معنوں میں جنجلا گئی تھی۔ اوکے تم جلدی نہ کر، آرام سے آ جاؤ، تیز نہ چلانا، کار سن رہی ہونا۔ اس کی آواز میں واضح فکر اور پریشانی تھی۔ زرمینہ ہلکا سا مسکرا دی۔ ابھی خود بول رہی تھی جلدی کرو، اب بول رہی ہو آرام سے آ جاؤ۔ آخر تم چاہتی کیا ہو لڑکی؟ اس نے اس کو چھیڑا۔ اتنے میں سگنل گرین ہو گیا۔ ارے ہو گیا گرین، چلو جی میں جا رہی ہوں اب بیکری کی طرف۔ اس نے کار تیز رفتاری سے آگے بڑھائی۔ ٹھیک آرام سے چلانا اور سپیڈنگ نہ کرنا پلیز۔ ہاں جی امی جان، اب فون رکھو، لیٹ می ڈرائیو پیسفلی، بائے۔ فون کاٹ کر وہ سفر میں مگن ہو گئی۔ کار میں اس کے فیورٹ سنگر ٹریور ڈینیل کا سانگ فاسٹ لائف چل رہا تھا، جس کو وہ بھرپور انجوائے کر رہی تھی، یہ جانے بغیر کہ اس وقت کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اپنی مطلوبہ جگہ پر اس نے گاڑی پارک کی، جبکہ اس کے کار پارک کرتے ہی پیچھے تیز رفتاری سے آتی بلیک سیوک فوراً رکی تھی۔ اس نے غصے سے اپنی کار لاک کی۔ چہرے کے زاویے کچھ بگڑے ہوئے تھے۔ جھک کر سامنے کھڑی کار میں بیٹھے وجود کو اس نے دیکھنے کی کوشش کی تھی۔ پرنٹڈ بلیک شیشہ ہونے کے باعث وہ کچھ دیکھ نہ سکی تھی سوائے بلو سائرن لائٹ کے، جس سے اس کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یا تو گورنمنٹ آفیسر کی کار ہے یا پولیس والے کی۔ اس بات پر اس کو اور غصہ چڑھا کہ اس عہدے پر ہونے کے باوجود بھی مقابل کو ذرا تمیز نہ تھی۔ وہ آگے بڑی سامنے بیٹھے انسان کی طبیعت اچھے سے صاف کرنے، جبکہ سیوک میں بیٹھا اورحان بس اسی انتظار میں تھا کہ کب وہ پاس آئے گی اور اسے جھگڑے گی، کیونکہ وہ اس کے چہرے کے تاثرات کو تو پہلے ہی دیکھ چکا تھا۔ وہ آگے بڑھی ہی تھی کہ اچانک اس کو اپنے لیٹ ہونے کا احساس ہوا، اور وہ اس پر مٹی ڈال کر بیکری کی طرف تقریباً بھاگتے ہوئے چل دی، جبکہ اورحان اس کے مڑ جانے پر نہایت بدمزہ ہوا تھا۔ السلام علیکم، میں نے کل رات میں چاکلیٹ کپ کیک بک کیے تھے، کیا ریڈی ہے؟ اس نے کیش کاؤنٹر پر پوچھا تھا، جبکہ اورحان اسی وقت بیکری میں داخل ہوا، اور اس کی آواز اتنے عرصے بعد سن کر کچھ لمحوں کے لیے ساکن ہو گیا۔ چھوٹے قدم بڑھا کر وہ اب اس تک پہنچا اور اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا، جبکہ زرمینہ اس بات سے بالکل بے خبر تھی۔ میم، یور نیم اینڈ آن وچ ٹائم یو ہیو پلیسڈ the آرڈر یسٹرڈے؟
شائستہ انگریزی میں کیشیئر نے اس سے پوچھا۔ نظریں اس کی صبیح چہرے پر تھی اور خان کو کیشیئر کا اس کو اس طرح گورنا بالکل پسند نہیں آیا۔ اپنا جبڑا بینچ کر اس نے خود کو قابو کیا۔ 8 PM اینڈ آئی ایم زرمینہ حیدر اورکزئی، جبکہ اب کیشیئر ریکارڈ چیک کر رہا تھا۔ یس میم، یور کپ کیکس آر ریڈی، لیٹ می برنگ دیم فار یو، اس نے مسکرا کے جواب دیا اور کپ کیکس لینے مڑ گیا۔ اس کی یہ مسکراہٹ اور خان کو زہر لگی تھی، جبکہ اب زرمینہ ٹیبل پر ناخن بجا رہی تھی اور ادھر ادھر کا جائزہ بھی لے رہی تھی۔ یہ کراچی کی مشہور بیکری تھی، لیکن صبح ہونے کے باعث رش اس وقت قدرے کم تھا۔ پیچھے کڑا اور خان اس کو مسلسل دیکھ رہا تھا، جیسے اس کو کوئی اور کام نہیں ہو اس وقت۔ 5 منٹ میں ہی کیشیئر ریڈ بڑا سا باکس لے آیا، جس میں غالباً کپ کیکس ہی تھے۔ زرمینہ ان کو دیکھ کر پرجوش ہوئی۔ زرمینہ نے باکس کھول کر اندر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ او مائی گاڈ، دے آر سو بیوٹیفل، تھینک یو سو مچ۔ وہ بچوں کی طرح خوش ہوئی تھی اور خان کو اس کی خوشی سے بھری آواز سن کر اپنے اندر تک سکون اترتا ہوا محسوس ہوا۔ زرمینہ کیش پے کر کے مڑی تو اس کا کسی سے بہت بری طرح تصادم ہوا۔ اس کو تو ایسا محسوس ہوا کہ وہ ابھی باکس کے ساتھ ہی زمین بوس ہو جائے گی، لیکن اس سے پہلے ہی کسی کے مضبوط بازو نے اس کو اپنی گرپ میں لیا تھا۔ وہ تصادم ہونے والے کو دیکھتی، اس سے پہلے ہی اس کی نظر اپنے ہاتھ میں تامے باکس پر پڑی۔ اس نے مقابل کو دیکھے بغیر اپنا ہاتھ جڑوایا اور فوراً باکس کھول کر کپ کیکس کے ٹھیک ہونے کی تصدیق کرنے لگی۔ زرمینہ میم، آپ ٹھیک ہے؟ کیشیئر فوراً آگے بڑھا تھا، جس کو خان نے ہاتھ کے اشارے سے قریب آنے سے باز رکھا، اور وہ بیچارہ اس کی آنکھوں میں دیے غصے کو دیکھ کر الٹے قدموں ہی واپس مڑ گیا۔ اور خان تھوڑا سا نیچے جھکا، اس کی آنکھوں کی طرف دیکھ رہا تھا، جو آنسو سے بھری ہوئی تھی۔ وہ آج بھی ویسی ہی تھی، ایک مضبوط اور پر اعتماد لڑکی، لیکن جب بات اس کے اپنوں پر آتی تو وہ اتنا ہی بے بس ہو جایا کرتی تھی۔ صرف یہ سوچ بھی اس کی آنکھوں میں آنسو لے آئی کہ اگر ان کو کچھ ہو جاتا تو اس کی دوست کو بغیر کیکس کے برتھ ڈے منانا پڑتی۔ زر دیکھو، یہ بالکل ٹھیک ہے، تم آنسو صاف کرو اب۔ زرمینہ ان کو دیکھ کر ابھی نارمل ہوئی ہی تھی کہ اپنے بالکل قریب سے آتی آواز اور اپنا وہ نام سن کر وہ ساکت ہو گئی۔ اس نام سے اس کو صرف ایک شخص پکارا کرتا تھا، اور وہ اس شخص کو اپنے سامنے ہرگز نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہ یہ محض اس کا وہم ہو۔ اس نے اپنا چہرہ اٹھایا اور سامنے کھڑے انسان کو دیکھا۔ وہ اس کو کبھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، لیکن ایک انسان کی چاہ ہوتی ہے اور ایک اللہ کی، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ کی چاہ ہو، اور یہی ہوا تھا۔ وہ اپنی تمام تر وجاہت کے ساتھ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کو بالکل 3 سال پہلے جیسا ہی لگا، بس کالی داڑھی اور پولیس وردی کا اضافہ ہوا تھا، جس نے اسے مزید ہینڈسم بنا دیا تھا۔ زرمینہ کی آنکھوں میں اس کی طرف دیکھ کر نفرت اتر آئی، جس کو دیکھ کر اورخان زخمی سا مسکرایا۔ زرمینہ کا تھوڑی دیر بھی اس کے سامنے کھڑے ہونا محال ہو گیا تھا، اور وہ فوراً اس کے برابر سے باہر کی طرف بڑھ گئی۔ زر پلیز، وڈ یو لیسن ٹو می فار اے وائل؟ اورخان اس کے پیچھے چل رہا تھا، جبکہ وہ اسے مکمل نظر انداز کر رہی تھی۔ زر، بات سنو میری۔ اورخان نے اس کا بازو پکڑا جسے وہ کار انلاک کر رہی تھی۔ اس کی اس حرکت پر زرمینہ نے اسے کاٹ کھانے والی نظروں سے گورا۔ ناچار اورخان کو اس کا ہاتھ چھوڑنا پڑا۔ زرمینہ نے فوراً کار کا گیٹ کھولا اور احتیاط سے کپ کیکس کا باکس پیسنجر سیٹ پہ رکھا، پھر خود بھی اندر بیٹھ گئی، جبکہ باہر کھڑے اورخان کو سخت گرا گزرا۔ اس قدر نظر انداز کیے جانا، وہ اب بھی مسلسل اپنے ہاتھ میں موجود چابی سے اس کی کار کا شیشہ بجا رہا تھا، جبکہ زرمینہ نے اس کو کار سٹارٹ ہونے کے باوجود بھی شیشے سے ہٹتے نہ دیکھا تو اپنا ہاتھ ہارن پر رکھ دیا، جس سے ارد گرد کے لوگ ان کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ اورخان اس کی ضدی طبیعت پر مسکرایا اور ہاتھ فضا میں بلند کرتا ہوا کار کے پاس سے ہٹ گیا تھا، اور اس کا ہٹنا تھا۔ وہ زن سے گاڑی بھاگتی ہوئی نکل گئی، جبکہ پیچھے کھڑا اورخان بالوں میں ہاتھ پھیرتا اپنی کار کی طرف بڑھ گیا تھا۔ آگے آنے والا وقت اس کو بہت آزمانے والا تھا، مگر ابھی وہ پہلے ہی DSP صاحب کے ساتھ میٹنگ میں لیٹ ہو چکا تھا۔ یونیورسٹی کے راستے کے بیچ میں ہی اس نے گاڑی قدرے سنسان جگہ پر روکی اور لمبی لمبی سانسیں لینے لگی۔ خود کو نارمل کرنے کے بعد اس نے کار سٹارٹ کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ چہرے پر کچھ گیلا سا محسوس ہوا۔ فرنٹ میرر میں اپنا چہرہ دیکھا تو وہ آنسو سے تر تھا، نہ جانے وہ کب سے رو رہی تھی۔ آج 3 سال بعد میں روئی ہوں، صرف آپ کی وجہ سے۔ تف ہے تم پر زرمینہ حیدر، آج بھی اس کے لیے آنسو بہا رہی ہو۔ نہیں نہیں، میں ان کے لیے نہیں، میں ان کی وجہ سے روئی ہوں، لیکن ایسا اب آئندہ نہیں ہوگا۔ وہ میرے لیے بالکل انجان شخص کی مانند ہے، اور انجان لوگوں کے لیے آنسو نہیں بہائے جاتے۔ اس نے خود کو باور کرایا، بے دردی سے آنسو اپنی ہاتھ کی پشت سے صاف کیے اور اپنا چہرہ میرر میں دیکھ کر درست کیا۔ پانی پینے کے بعد اس نے کار سٹارٹ کر کے یونیورسٹی کی طرف بڑھا دی تھی۔
یونیورسٹی پہنچی تو اس سامنے لگے خوبصورت سیٹ اپ کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ پرپل، وائٹ اور گولڈ تھیم پر پورا سیٹ اپ لگایا گیا تھا۔ یونیورسٹی کا یہ ایک محسوس گارڈن تھا جہاں کافی اسٹوڈنٹس اپنی برتھ ڈے وغیرہ منایا کرتے، لیکن زرمینہ کو نہیں یاد تھا کہ آج تک بھی اس نے اس قدر حسین سیٹ اپ کسی کا لگا دیکھا ہو یہاں۔ وہ سراختی نظروں سے ہر چیز کا جائزہ لے رہی تھی۔ اپنا لایا ہوا باکس اس نے بیچ میں کھڑی راؤنڈ پرپل ٹیبل پر رکھ دیا۔ اتنے میں پیچھے سے عریشہ آ گئی۔ شکر مینے، تم ٹائم پر آ گئی۔ کپ کیکس دکھاؤ۔ ہاں جی یہ رہے، دیکھو اور بتاؤ کیسے ہیں۔ یار افنان نے کس قدر خوبصورت سیٹ اپ لگایا ہے، مجھے تو یقین ہی نہیں آیا۔ موصوف ہے کدھر؟ اس نے ادھر ادھر نظریں دوڑائی پر افنان کہیں نظر نہیں آیا۔ تو اس نے تمہیں پہلے ہی بتا دیا تھا کہ وہ اتنا ہی اچھا سیٹ اپ لگا سکتا۔ یار اس کو پسند ہے یہ سب، مشالہ ہے یہ اس کا، اور پارٹی پوپرز لانے گیا ہے۔ اس کو کانفیٹی کچھ کم لگ رہے تھے۔ افنان سے ان کی دوستی یونیورسٹی میں ہی عریشہ کی بدولت ہوئی تھی۔ وہ عریشہ کا کزن اور بچپن کا منگیتر بھی تھا۔ نہایت شریف، کمگو اور اچھا لڑکا تھا۔ وہ اسی وجہ سے مینے اور عروشہ کا دوست تھا، ورنہ ان دونوں نے کبھی کسی کلاس کے لڑکے سے بھی دوستی نہیں کی۔ میں تو اس کو آج بھی مشورہ دینے والی ہوں کہ بھائی ایز اے سائڈ کیریئر اپروچ کرو اس چیز کو۔ ویسے ہم دونوں کے بیچ کی بات ہے کہ تمہیں بڑا فائدہ ہونے والا ہے اپنی شادی میں۔ دولہا کروائے گا اتنا خوبصورت سیٹ اپ بھائی، واہ واہ، مزہ ہی کچھ اور ہوگا۔ زرمینہ نے آنکھ مار کر اس کو چیڑا، جس پر شرم سے اس کے گال دہک گئے۔ بس کر دو، وہ دیکھو وہ آ رہا ہے۔ چپ رہنا، پالتو باتیں نہ کرنا اس کے سامنے۔ ہاں ہاں ہاں، کہہ سکتا ہے کوئی، یہ بچپن کی منگیتر ہے، بس بھی کر دو یہ شرم۔